سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا ربی بالمصطفیٰ یا ربی بالمصطفیٰ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی. منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی. دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی. دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. غوث آدم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ و ایما مدد. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا. اور میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نہال ہے. الحمدللہ یہ رب کریم کا احسان ہے کہ میں اس وقت جب گھر سے نکلا تو کئی ساری دکانیں بھی کھلی ہیں اور ہوٹلز پر رش بھی بہت ہے، اور ہر کوئی اپنی زندگی میں مصروف ہے. جو عمل وہ روزانہ کرتے ہیں وہ آج بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ احسان عظیم ہے اس رب کا. ہم جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، یقیناً اس وقت آپ میں سے کوئی سو رہا ہوتا ہوگا، یقیناً کوئی نہ کوئی جاب پر ہوتا ہوگا، کوئی کسی کام میں مصروف ہوتا ہوگا، کوئی کسی کام میں. لیکن یہ اس رب کا احسان عظیم ہے کہ ہم آج مسجد میں بیٹھے. مسجد آ جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. مسجد چلے آنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. کہ مسجد آتا کون ہے، وہ بڑا مشہور شعر ہے، آپ نے سب نے سنا ہوگا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں. آپ سبھی گھر میں موجود ہوں، مجال ہے کہ بغیر اجازت کوئی باہر سے اندر گھس سکے. جب تک آپ اجازت نہ دیں، ایسا ہی ہے نا، جب تک آپ اجازت نہ دیں تو کوئی کیسے گھر میں گھس سکتا ہے؟ تو یہ تو رب کا کرم ہے کہ رب نے اجازت دی، اجازت دینے کے بعد اپنے گھر میں بلایا، بلا کر بٹھایا اور بٹھائے رکھا ہے. میں اس پر تھوڑی سی بات کر دوں. اللہ کے مہمان ہیں، چاہے وہ اس مسجد میں بیٹھ کر ہم مہمان بنے یا حرم کعبہ میں جا کر کے مہمان بنے، ہم اللہ کے مہمان ہیں. مہمان کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں. جب میں آپ کو تذکرہ کروں گا تو آپ سب کہیں گے کہ ہاں یہ قسم بھی ہوتی ہے، یہ قسم بھی ہوتی ہے اور یہ بھی ہوتی ہے. پہلی قسم تو وہ ہوتی ہے کہ جب دروازہ بجے، دروازے پر دستک ہو تو ابو کہتے ہیں کہ بیٹا کہہ دے ابو گھر پہ نہیں ہے. ہوتا ہے نا، یہ پہلی قسم ہے. یعنی وہ صاحب جو آئے ہیں ان سے یہ کہہ دیا جائے بیٹا باہر سے ہی ٹہلا دو، ٹوپی کرا دو، گھر پہ نہیں ہے ابو. اب وہ مہمان دروازے سے ہی واپس چلے جاتے ہیں ملاقات کیے بغیر. کیوں؟
آپ کو ڈر لگتا ہے کہ یار گھر میں بٹھایا تو کہیں ایسا نہ ہو چپک ہی جائے، بٹھایا جاتا ہے اور رات گزارنے پر زور دیا جاتا ہے، اور وہ آپ لوگ ہیں، بولے سبحان اللہ، ہے نا؟ جب تک محبت نہیں ہوگی تو آپ کسی کو اپنے گھر میں رات گزاریں گے؟ نہیں دیں گے گزارنے۔ تو یہ اللہ کو آپ سے محبت ہے، جبھی تو آپ رات بھر اللہ کے گھر میں، ورنہ کسی کے باپ میں اتنا تپڑ نہیں ہے کہ بغیر اجازت کسی کے گھر میں رات گزار لے۔ ہاں گن پوائنٹ پر تو ہو سکتا ہے، لیکن یہاں گن نہیں چلتی۔ تو رات گزارنے کی دو ہی صورتیں ہیں، ایک صورت نفرت والی ہے کہ آپ زبردستی گھس جائیں، اور ایک صورت پیار محبت والی ہے کہ گھر والا بلائے، بار بار دعوت دے، تو آپ سے آپ کا رب محبت کرتا ہے، اسی لیے آپ کو دعوت دی گئی ہے کہ ایمان والوں شب برات ہے، چھٹکارے کی رات ہے، فیصلے کی رات ہے، آؤ آؤ آؤ، میرا گھر کھلا ہے اور اس گھر میں رات گزارو، آ تو جاؤ۔ اور جب ایسا مہمان جس سے بہت زیادہ محبت ہو، جب وہ گھر سے نکلنے لگتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اسے یا اس کے بچوں کو کچھ نہ کچھ تحفہ بھی دے دیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، پیسوں کی شکل میں یا کپڑوں کی شکل میں کچھ نہ کچھ تحفہ دے دیتے ہیں۔ جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ آپ اسے نوازتے ہیں۔ تو اللہ کو جتنی زیادہ محبت ہوگی آپ سے، اللہ بھی آپ کو اتنا ہی نوازے گا۔ آج بس یہ تو اس رب کے کرم پر ہے کہ رب کرم اپنا ایسا کر دے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جب ہمیں عیدی کے طور پر، تحفے کے طور پر اللہ رب العزت مغفور لوگوں کی فہرست میں شامل فرما دے۔ وہ لوگ جو آج کی رات بخش دیے جائیں گے، وہ لوگ جو آج کی رات معاف کر دیے جائیں گے۔ آج تو عام معافی کا اعلان ہے، عام معافی ہے، یعنی کہ یوں سمجھیں کہ ہندوستان سے پاکستان الگ ہو رہا ہے اور اعلان ہو گیا ہے کہ جناب جو بارڈر کراس کر گیا اسے عام معافی ہے، وہ جہاں چاہے اپنی جس طرح چاہے زندگی گزار سکتا ہے۔ تو آج تو عام معافی کا اعلان ہے کہ جناب جو گناہوں کے ملک سے نکل کر نیکیوں کے ملک میں داخل ہو گیا تو عام معافی کا اعلان ہے، پھر وہ اپنی زندگی مزے سے گزارے۔ اور اصل ہجرت بھی کہتے اسی کو ہے کہ جب بندہ گناہوں سے نکل کر نیکی کی طرف آ جاتا ہے، اصلی ہجرت یہ ہے۔ باقی تو ہم نے بہت ساری ہجرتیں دیکھی سنی اور کی ہیں۔ بہرحال یہ تو باتیں تھیں آپ کے متعلق کہ آپ بڑے فضیلت والے لوگ ہیں اور اللہ آپ سے محبت کرتا ہے جب بھی آپ اللہ کے گھر میں بیٹھیں۔ پھر میں نے 2 آیت مقدسہ پڑھی۔ پہلی آیت میں نے تلاوت کی کہ اے ایمان والوں بچاؤ انفسکم، تم اپنی جانوں کو، اے ایمان والوں بچاؤ تم اپنی جانوں کو، وَأَهْلِيكُمْ اور اپنے گھر والوں کو، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اس آگ سے جس کا ایندھن، آپ آگ لگاتے ہیں لکڑی ہوتی ہے، جس چیز سے آگ لگاتے ہیں پیٹرول ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا، لیکن اللہ جو آگ بتا رہا ہے کہ وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اب بچائیں تو بچائیں کیسے؟ وقودها الناس والحجارہ، انسانوں اور پتھروں والی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچائیں تو بچائیں کیسے؟ پھر میں نے دوسری آیت مقدسہ پڑھی۔ یہ آیت والدین کے ادب و احترام میں ہے، چونکہ اس معاشرے سے اخلاقیات کا بالکل خاتمہ ہو چکا ہے،
اخلاقیات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ آج کل کی نوجوان نسل اس کے سامنے والدین یا اساتذہ یا بزرگ یا بڑے یا محلے کے کچھ دانشور لوگ آج کل کی نوجوان نسل کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ آج کل کی نوجوان نسل کچھ اپنے ہی زوم میں جو ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری آیت میں نے اس اعتبار سے تلاوت فرمائی تو ہم حرام ہے کی جگہ ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے نکل جائے دودھ کا کاروبار حرام ہے، سارے دودھ والے کل ڈنڈا لے کے ہمارے پیچھے گھوم رہے ہیں۔ تو اس لیے شعلہ بیانی اچھی بھی نہیں ہے، کبھی کبھی اچھی بھی لگتی ہے موقع کی مناسبت سے۔ تو اگر نیند آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو تو مجھے بھی اندازہ ہو جائے گا۔ بہرحال تو ہم نے اس آیت کی جو تفسیر ہے ہم نے اپنے ماضی پر دیکھنی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے ماضی کے لوگوں نے، ہمارے اسلاف نے اس آیت پر کس انداز میں عمل کیا اور جہنم سے بری ہو کر جنت کے راستے پر چل پڑے۔ ہمیں اس آیت کی تفسیر اپنے بزرگوں کو دیکھنا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے تو مثالوں میں عمدہ مثال ہمارے پاس اگر کوئی ہے تو وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے۔ اس سے بڑی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے اور اس سے خوبصورت تو کوئی ماضی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام آج کی رات آپ قبرستان تشریف لے گئے۔ بڑی مشہور بات ہے، سنی، حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ موجود تھیں، سو رہی تھیں کہ اچانک آنکھ کھلی کہ دیکھا بستر پر نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں۔ پریشان ہوئی اور یہ خیال آ گیا دماغ میں کہ ہو سکتا ہے کسی دوسری زوجہ کے یہاں تشریف لے گئے ہوں۔ پھر یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے نہ بھی گئے ہوں، ذرا دیکھ لوں کہاں گئے ہیں۔ تو آپ ڈھونڈتی قدموں کا جو نشان ہوتا ہے مٹی پر آ جاتا ہے، اس کا پیچھا کرتی کرتی جب آپ نے دیکھا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ موجود تھے قبرستان میں، اور قبرستان میں موجود ہونے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام بڑے ہی محو تھے، دعا کر رہے تھے، قبرستان میں تشریف فرما تھے اور دعا کر رہے تھے۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے شان اقدس پر ہاتھ رکھا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ اس وقت آپ قبرستان میں کیا کر رہے ہیں؟ اتنے محو تھے دعا کرنے میں، دعا کس لیے اور کس کے لیے کر رہے تھے یہ بھی میں بتاؤں گا، آپ سنیں گے۔ اچھا، اتنے محو تھے دعا کرنے میں کہ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ فرما دیا، کون؟ وہ محترمہ خاص کہ جن کے لیے پیارے آقا نے فرمایا کہ عائشہ کو ساری دنیا کی عورتوں پر اس انداز میں فضیلت ہے کہ جس طرح تمام کھانوں میں سرید کو فضیلت حاصل ہوتی ہے، عائشہ اتنی افضل ہے۔ تو حضرت عائشہ سے فرما رہے کون؟ پھر سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شان اقدس دبا کر آہستہ سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے پھر فرمایا کون؟ بڑی عجیب بات ہے، وہ زوجہ محترمہ جن کے ساتھ حضور علیہ السلام کی سب سے زیادہ محبت ہے موجودہ، ویسے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اول نمبر پر ہیں، موجودہ ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ سے ہے، اور حضرت عائشہ سے آپ فرما رہے ہیں کون؟ تیسری مرتبہ جب آپ نے شان اقدس دبا کر پوچھا، تھوڑا زور دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ 15 شعبان المعظم کی رات قبرستان میں اس پہر رات کے اندھیرے میں کس لیے بیٹھے ہیں، کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر جو الفاظ تھے، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے تھے، ربی حبلی امتی، ربی سلم امتی، امتی 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 امتی۔ کتنی عجیب بات ہے
کتنی عجیب بات ہے کہ وہ تو کریم ہے، تو کریم ہی جو ٹھہرا تیرے کرم کے کیا خزانے. تو وہ کریم نے ایسا کریم تحفہ ہمیں دیا ہے کہ رات جاگ کر امت کے لیے دعا فرما رہے ہیں. تو اب معنی یہ سمجھ آیا کہ آج کی رات ہمیں اپنے لیے تو دعا کرنی ہی کرنی ہے، لیکن ہمیں جو دعا کرنی ہے آج کی رات ساری امت کے لیے دعا کرنی ہے. آج کی رات ہمیں پوری امت کے لیے دعا کرنی ہے. ہمیں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے سکھایا ہے. اور یہ ایک روایت میں نے پڑھا کہ جب تم کسی کے لیے دعا کرتے ہو، کسی مسلمان بھائی کے لیے، تو جو دعا تم اس مسلمان بھائی کے لیے کر رہے ہو وہی دعا اللہ رب العزت کے مقرب فرشتے تمہارے حق میں کر رہے ہوتے ہیں. اب ہماری زبان خراب، ہمارے اعمال خراب، گندی زبانیں، گندے اذہان، بیکار سے ہمارے اجسام، ہم کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں اور وہی دعا وہ خاص اور مقرب مخلوق کہ جس سے گناہ کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے. فرشتے معصوم عن الخطا، فرشتوں سے غلطی کا شک ہونا بھی کفر ہے. وہ عظیم مخلوق ہمارے لیے وہی دعا کر رہی ہے. مثال میں نے کہا کہ مولا میرے دوست ہیں ان کے والد صاحب کی مغفرت کر دے، فرشتے کہہ رہے ہیں کہ مولا اس کے والد صاحب کی مغفرت کر دے. کیسی عظیم اور پیاری بات کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھا دی کہ تم کسی کے لیے دعا کرو، اپنے لیے کرو، لیکن تم کسی کے لیے دعا کرو تو اللہ کے مقرب فرشتے تمہارے لیے دعا کریں گے. تو آج کی رات ہم نے اپنے لیے جی بھر کے دعا کرنی ہے، لیکن امت کے لیے بھی جی بھر کے دعا کرنی ہے. اور پھر یہ حدیث مبارکہ یاد آ گئی، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کر لے. تو میں تو اپنے لیے چاہتا ہوں کہ مولا میری مغفرت ہو جائے، مولا آج کی رات جو انعام و اکرام کی بارشیں تو فرمانے والا ہے مولا مجھے مل جائے، مولا مجھے شب برات کے مبارک اور برکتوں والے مقبولیت والے لمحات نصیب ہو جائیں. میں یہ کیوں نہیں چاہتا کہ مولا میرے بھائی کو بھی یہ ساری چیزیں مل جائے؟ میں یہ کیوں نہیں چاہتا مولا میرے بھائی کی بھی مغفرت ہو جائے؟ میں یہ کیوں نہیں چاہتا کہ میرے مسلمان بھائی کی بھی مغفرت ہو جائے؟ اور مغفرت کے ساتھ ساتھ جو آج کی رات رزق تقسیم کرنے کے وعدے ہیں، مغفرت کے وعدے ہیں، بخشش کے وعدے ہیں، میرے مسلمان بھائی کے لیے بھی ہو جائے. میں یہ کیوں نہیں چاہتا؟ اور آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا، یہ اندازہ لگایا ہوگا کہ جب ہم یہ دعا کرتے ہیں مولا ہم گناہگار ہیں ہماری مغفرت فرما، تو اپنے آپ ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں مولا میرے بھائی کی بھی مغفرت فرما، تب شاید ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں آتے ہوں گے. تو حق تو یہ ہے، اخلاقیات میں سے حق تو یہ ہے کہ جو دعا آپ اپنے لیے جس انداز میں اور جس گہرائی میں ڈوب کر رہے ہیں وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی کریں. پھر تو یقین کیجئے کہ آپ کے لیے وہ دعا قبول ہو جائے گی. اور یہ مجرب عمل ہے، تجربہ ہو چکا ہے. تجربہ کس نے کیا بھائی؟ کسی نے تو کیا ہوگا. تجربہ کیا حضور غوث پاک نے، تجربہ کیا حضرات صحابہ نے، یہ تجربہ کیا حضرات انبیاء نے کہ تم کسی کے لیے دعا کرو تو اللہ کے فرشتے تمہارے لیے دعا کریں گے. اور یہ حدیث مبارکہ سامنے رکھو کہ میں نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرنا ہے جو میں اپنے لیے کرتا ہوں. میں اپنے لیے اگر مغفرت پسند کر رہا ہوں تو میرا مسلمان بھائی بھی مغفرت یافتہ ہونا چاہیے. یہ حق ہے ایمان والا ہونے کے لیے. تو یہ کچھ خاص باتیں ہیں آج کی رات کی مناسبت سے. پھر
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خلفائے راشدین میں بھی اول، صحابہ کرام علیہم الرضوان میں، انبیاء کے بعد امت میں سب سے افضل و اعلیٰ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے جنہوں نے جنت کی بشارت حاصل کی حضرت ابو بکر صدیق، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق، سب سے پہلے معراج کی تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق، سب سے پہلے۔ کافروں نے آ کر کے کہا تھا ابو بکر تمہارا دوست جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عجیب و غریب دعویٰ کر رہا ہے کہ رات کے چھوٹے سے حصے میں یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، جنت دوزخ سب کچھ دیکھ لیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو سچ کہا ہے بھائی، دیکھا ہے۔ جا کر کے پوچھا نہیں کہ یا رسول اللہ یہ جو کافر یہ جو باتیں کر رہے ہیں آپ نے یہ بات کہی ہے؟ جا کر نہیں پوچھا، بس کافروں کی زبان سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی دعویٰ کیا ہے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر انہوں نے کیا ہے تو سچ کیا ہے، انہوں نے کی ہے معراج۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جن کے لیے یہ پیارے آقا نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، آپ جنتی ہو گئے، اب جو چاہے کریں۔ اب آئیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم مسلمان ہیں اور اپنے آپ کو یقینی، حقیقی، قطعی جنتی سمجھتے ہیں، جبکہ ہمیں کسی نے آ کر کے یہ بھی نہیں کہا کہ تم جنتی ہو۔ کسی نے کہا آپ سے کہ آپ جنتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان آیا ہے کہ بھئی مولانا آپ جنتی ہیں؟ آپ کے نام لے کر کوئی حدیث ملی آپ کو؟ لیکن حضرت ابو بکر صدیق کا تو نام لے کر کے حدیث ہے کہ ابو بکر فی الجنہ، اور حضور نے فرمایا اب تم جنتی ہو۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا اور ہم کیا نہیں کرتے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے 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 دوست حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کس انداز میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ پہ عمل کیا؟ سنیے، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ مجھے دین کے لیے مال چاہیے۔ فرض عبادت کا حکم نہیں تھا، مال چاہیے، پیسہ چاہیے، دین کا کام کرنا ہے، پیسہ چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی جھاڑو دے کر کے لیا، ایک سوئی بھی گھر پر نہیں چھوڑی، ایک سوئی گھر پر نہیں چھوڑی، سب کچھ لے آئے۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر فکر عیال، گھر والوں کی فکر کی ہے کچھ؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب دیکھیں کیسے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پروانے کو چراغ ہے، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ کیسے بچا رہے ہیں جہنم کی آگ سے؟ جن کو یہ کہا جا رہا تم جنتی ہو، پھر بھی سب کچھ دین پر قربان۔ پھر میدان جہاد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خیال نہیں کیا جناب میری عمر زیادہ ہو رہی ہے، آپ نے اعلان فرما دیا جناب جو زکوٰۃ نہیں دے گا اس کے خلاف اعلان جہاد ہے۔ 61 سال کی عمر میں 61 ایئرس اولڈ، آپ نے جو زکوٰۃ کا منکر ہے اس کے خلاف ابو بکر کی تلوار اونچی ہے۔ ہم اب آئے اپنے اعمال کی طرف۔ کیا ہم دین کے لیے جان مال تو چھوڑ دیں نا، یہ تو بہت ہی عزیز چیز ہوتی ہے، دین کے لیے کبھی ہم نے اپنا وقت بھی دیا ہے؟ کبھی تھوڑا سا وقت دین کی خاطر قربان کیا ہو؟ وہ چیز جو فرض ہے وہ تو فرض ہے، وہ تو کرنی ہے، آپ نے کرنا ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے آقا نے نماز کا سوال نہیں کیا تھا نماز پڑھنی آ جاؤ،
نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا گیا تھا، اور نام لے کر بھی نہیں کہا تھا، بس اعلان کیا تھا دین کو مال کی ضرورت ہے، مال دینے والا کوئی ہے تو دے دے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سارا مال لیا ہے۔ فرض تو آپ نے کرنا ہے، اس سے جان نہیں چھوٹے گی۔ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے کیسے بچانا ہے؟ کبھی دین کے لیے مال، کبھی دین کے لیے اپنی جان، کبھی دین کے لیے اپنا وقت قربان کیا ہے۔ تو ایسے ہم رات بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں مولا مغفرت کر دے، مولا توبہ ہماری قبول کر لے۔ اللہ تو توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے، لیکن بھائی کچھ طریقہ ہوتا ہے نا۔ ایسے کیچڑ اپنے اوپر ڈال کر کسی کے گھر پہنچ جائے، میں آپ کا مہمان ہوں، آج مجھے کھانا کھلائیں، تو بولے گا با جا بھائی شاباش، نہ دھو کر آ، کیسے آ گیا؟ تو ہر چیز کا طریقہ ہوتا ہے بھائی۔ تو یہاں اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا طریقہ ہے۔ بے شک آپ اللہ کے دربار میں جب ہاتھ بلند کریں گے تو اللہ نے معاف کرنا ہے، کیونکہ رب بڑا رحیم ہے، کریم ہے، لیکن اس کا معاف کرنا اس کی منشا کے مطابق ہے، چاہے تو معاف کرے، نہ چاہے تو نہ کرے۔ لیکن جو طریقہ اور جو راستہ اس نے دیا، بتایا، اس پر اگر عمل کیا تو اب اس نے وعدہ کر رکھا ہے، اور وعدہ خلافی رب کرتا نہیں۔ وعدہ خلافی رب کرتا ہے نہیں۔ تو جو طریقہ اور راستہ رب باری تعالیٰ نے ہمیں سکھایا، سمجھایا ہے، اگر ہم اس پر عمل شروع کر دیں، پھر یقین جانے ہمیں کبھی یہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ مولا میری مغفرت فرما دے۔ ہمیں رات خواب میں پیارے آقا کریم علیہ السلام تشریف لا کر کے فرما رہے ہوں گے کہ مولانا تمہارے نیک اعمال لہذا تم جنتی ہو چکے ہو۔ یہ حقیقت ہے۔ جو طریقہ جو راستہ دیا اس پر چلے تو ہر چیز کے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں کیسی پیاری بات ہے۔ لاؤڈ اسپیکر چل رہا ہے، چلیں اچھے انداز میں سمجھاتا ہوں۔ شادی ہوئی، میں اب اس وقت نا فرائض کی کوئی بات نہیں کروں گا، آج فرائض کی کوئی بات نہیں ہوگی، آج بات ہوگی فرائض سے ہٹ کر۔ شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد اب مرد کے لیے سب سے زیادہ ایک ہی خواہش ہوتی ہیں۔ ادھر سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے بلایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں ایمان والوں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ وہیں معاملات چھوڑ کر پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اب جو شادی شدہ مرد ہے نا، اسے اندازہ ہے کہ کیسی قربانی ہے، یہ بڑی قربانی ہے کہ ابھی رخصتی کر کے دلہن گھر پہ لائیں اور اعلان ہو گیا کہ پیارے آقا انتظار کر رہے ہیں، اور وہیں معاملات ادھورے چھوڑ کر۔ اور زوجہ محترمہ نے سوال بھی کیا کہ اگر آپ شہید ہو گئے، اب ہماری تو بیویاں ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ گھر میں بیٹھو، گولیاں چل رہی ہیں اور تمہیں باہر جانے کی پڑی ہے، تمہیں دین کے لیے اپنی جان قربان کرنی، گھر میں بیٹھو۔ ادھر شیلنگ چل رہی، تمہیں دین پر اپنی جان قربان کرنی، گھر میں بیٹھو۔ اور وہ زوجہ کیسی تھیں کہ اگر آپ شہید ہو گئے، چونکہ میں نے ابھی تک آپ کی زیارت نہیں کی، اگر آپ شہید ہو گئے تو میں پہچانوں گی کیسے؟ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا قمیص کا دامن تھوڑا سا کاٹ کر وہ آپ اپنی زوجہ محترمہ کو دے کر کے نکل گئے۔ اب جب بندہ اس انداز میں کام کرتا ہے، اپنا وقت دیتا ہے دین کے لیے، تو پھر انعام کیا ملتا ہے؟ یہ آپ کو اور ہمیں بھی مل سکتا ہے بھائی۔ یہ انعام اللہ نے نہیں روکے۔ مقام صحابیت کا دروازہ ضرور بند ہو گیا، لیکن انعام و اکرام کی بارش کبھی بند نہیں ہوئی۔ انعام کیا ملا؟ ناپاکی کی حالت میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تھے، صرف کس وجہ سے؟ فرما برداری، راستہ، طریقہ، حاضر ہو گئے۔ جب میدان جنگ میں شہید ہو گئے، صحابہ ڈھونڈتے رہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ملے نہیں، نظر ہی نہیں آ رہے۔
صحابہ پریشان ہیں، شہید ہوئے، ہم نے دیکھا ہے شہید ہوئے، لیکن کہاں چلے گئے نظر نہیں آ رہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر ارے وہ رے حنزلہ۔ جب صحابہ قریب گئے تو دیکھا حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے غسل دیا ہے، بولے نا سبحان اللہ، کسی نے غسل دے دیا ہے۔ پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، حنزلہ کا پورا جسم ایسا تر ہے کہ ابھی کسی نے غسل دیا ہو۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حنزلہ کو فرشتے جنت سے غسل دے کر لائے ہیں۔ جب بندہ طریقہ راستہ اختیار کر لیتا ہے پھر ایسا انعام ملتا ہے، لیکن طریقہ اختیار کرے تو بات آج کی رات توبہ کریں، حق ہے، توبہ کرنی ہے، اور اللہ نے فرمایا میری بارگاہ میں آ کر توبہ کرو، میں معاف کرنے والا ہوں۔ توبہ تو کرنی ہے، لیکن کوشش تو یہ ہو ایک مسلمان کی کہ اللہ رب العزت نے جو طریقہ اور جو راستہ دیا اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ راستہ دیا اس پر عمل کرتے کرتے زندگی گزر جائے تو کیسی بات ہے۔ پھر اب آ جائیں حضرت امام حسن، جن کے لیے آپ کو پتہ ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسن تم جنتی نوجوانوں کے سردار ہو۔ ادھر تو بات تھی جنتی ہونے کی، یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تم جنتی نہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہو۔ جنت میں تمہارا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا نظر آئے گا، تم جنتی نوجوانوں کے سردار ہو، رہبر ہو، قائد ہو، رہنما ہو۔ پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا زندگی کا طرز عمل کیا ہے؟ قو انفسکم پر عمل کس طرح ہے؟ ہم تو دعا کر کر اپنے کام مکا دیتے ہیں نا، کتنی عجیب بات ہے۔ آج رات بیٹھ کر چیخ کر گلے پھاڑ دیں گے مولا معاف کر دے، اور پھر صبح اٹھ کر پھر وہی سارے کام، وہی مستی بھری زندگی۔ یہ حقیقت ہے۔ اب میں کسی کا نام لے کر بولوں کہ ہاں بھائی تم، ہاں بھائی صبح اٹھ کر پھر چرس پینی ہے، امام صاحب میرا نام لے کر بول رہے ہیں، یار کتنی عجیب بات۔ تو بات تو یہ کہ یہاں آپ اپنے اوپر کوئی بھی مت لینا، میں ایک جرنلی بات کر رہا ہوں کہ رات رو رو کر گڑ گڑا کر سچے آنسو، گرگٹ والے نہیں، سچے آنسو نکال کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اور صبح اٹھتے ہی پہلا کام کوئی نہ کوئی خرابی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور کہ امام صاحب پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ پہلا کام ہوتا ہے آنکھ کھلی ہے، ابھی آڑے ٹیڑے آنکھیں ہیں، اور پہلا کام ہے نہیں ہوتا، میں سچی بات کہہ رہا ہوں نا، یہ پہلا کام ہے۔ چاہیے تو یہ اٹھتے ہی فوراً وضو کی طرف بھاگتے اور نماز کی فکر لاحق ہو جاتی، یار آج پڑھی ہے یا نہیں پڑھی تو فکر ہوتی، پڑھ لی ہے تو شکر کرتے۔ لیکن سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ موبائل اٹھانا ہے، واٹس ایپ پر کتنے میسج آئے ہیں، اچھا میسنجر پر 4 بھی آ گئے، اچھا۔ نوجوان نسل کیا دیکھتی ہیں؟ وہ دیکھتی ہے کہ رات 4 بجے تو سویا تھا، 4 بجے ہی گڈ بائے کہا تھا، صبح پھر اٹھ گئی۔ معذرت کے ساتھ معاشرہ ایسا ہی چل رہا ہے، ابھی تو اللہ حافظ کہا تھا، ابھی پھر میسج کر دیا گڈ مارننگ کا، یہی سب ہو رہا ہے۔ ہم دین کی طرف کب ہیں؟ کون سا قدم ہمارا دین کی طرف اٹھ رہا ہے؟ پھر ہم رات کو دعا کس منہ سے کر رہے ہیں؟ شب برات کس منہ سے منا رہے ہیں؟ مسجد میں بیٹھ کر کس منہ سے اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا؟ ٹیچر بھی جب مار رہا ہو تو بچہ کہتا ہے مس سوری آئندہ نہیں کروں گا، تو ٹیچر کہتا ہے آئندہ اگر تم نے کیا تو تمہیں ایسی سزا ملے گی کہ سارے بچے دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ اب ہم کہہ بھی رہے آئندہ نہیں کروں گا، اور پھر صبح اٹھ کے پھر کر دیتے ہیں۔ پھر شب قدر آنے والی ہے، پھر رات کو بیٹھ کر کہیں گے آئندہ نہیں کروں گا، اور پھر صبح اٹھ کر پھر کوئی نہ کوئی غلط کام۔
تو شب برات کا تو مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے ایسا محفوظ کر لیں کہ جناب کہ رات سوئیں اور قسمت انگڑائی لے کر اٹھ جائے، اور کریم آقا علیہ السلام رات خواب میں تشریف لے آئیں کہ ہاں بھائی ہاں تم ایسا عمل کرتے ہو تم جنتی ہو گئے۔ 1300 سال گزر گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی، دنیا سے جا چکے ہیں نا، 1300 سال گزر گئے۔ سلطان عبد الحمید جو ترک سلطنت کے آخری خلیفہ تھے، میں نے پہلے کتاب میں پڑھا تھا، پھر اس کی ویڈیو بھی بڑی چلی، کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرا قرض ہے بادشاہ پر، میں وہ لینے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا اندر آنے دو، سلطان حمید الدین اندر آنے دو، پیش کرو کون سا قرض ہے۔ جب آئے اور آ کر کے کہنے لگے، بزرگ تھے، کہ رات میرے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ سلطان عبد الحمید حیران پریشان، کیا کہا، کیا بات ہوئی رسول اللہ سے؟ آپ اور جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر میرے حمید سے کہنا۔ اب سلطان نے یہی روک دیا، پھر بتاؤ میرے آقا نے کیا کہا؟ پھر اس بزرگ نے کہا جا کر میرے حمید سے کہنا، پھر اور سونے کی بارش کر دی، یہ لو سونا، یہ لو سونا، بس بار بار یہی کہتے رہو۔ فرمان کیا تھا رسول اللہ کا کہ سلطان حمید الدین آپ روزانہ پیارے آقا کی بارگاہ میں رات سونے سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں، کل جو رات گزری ہے آپ درود پاک پڑھنا بھول گئے۔ اب کریم آقا علیہ السلام خواب میں کیوں آئے؟ کیونکہ سلطان عبد الحمید نے اپنا وقت دیا تھا دین کے لیے، جو فرض ہے وہ تو کرنا ہے، جو ڈیوٹی ہے وہ تو کرنی ہے، اوور ٹائم لگے گا تو اضافی مال ملے گا، آپ نے جو فرض ہے وہ کرنا ہے پورا، اور جو سیلری مل رہی ہے نا، 3 ٹائم کا کھانا آپ کھا رہے ہو، بھائی یہ سیلری ہے، آپ اضافی چاہتے ہو کہ یار میرے معاملات مزید اچھے ہو جائیں، میں 3 وقت کے کھانے کے علاوہ بھی اپنی ضرورتوں کی طرف آگے بڑھوں، تو اس کے لیے اوور ٹائم لگانا پڑے گا۔ اوور ٹائم یہ ہے کہ آپ رسول اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیں، جو راستہ انہوں نے دیا، آپ درود پاک پڑھیں، آپ دین کو اپنا وقت دیں، وقت کی ضرورت ہو تو وقت دیں، جان کی ضرورت ہو تو جان دیں، مال کی ضرورت ہو تو مال دیں۔ جو فرض ہے اس سے ہٹ کر ہی بات ہو رہی ہے آج، فرض تو کرنا ہی کرنا ہے بھائی، فجر پڑھنی ہے، اور جو ترک فرض کرتا ہے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، یعنی جو ڈیوٹی میں کوتاہی کرے گا باس اس کی سیلری کاٹ دے گا، بات سمجھ رہے نا آپ میری؟ تو آپ فرض میں کوتاہی کریں گے اللہ رب العزت پریشانی میں مبتلا کر دے گا۔ تو آج تو پورا ملک پریشان ہے کیونکہ ہم نے فرض میں کوتاہی کی، لیکن ہم آج بات کر رہے ہیں آج کی رات کی مناسبت سے کہ جناب فرض تو کرنا ہے، فرض کے بعد بھی بہت ساری زندگی ہے، اس پر بھی عمل کرنا ہے، درود پاک بھی پڑھنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہے، اضافی اوور ٹائم لگانا ہے۔ اب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں کر رہا تھا، اب اس کو آپ نے غور سے سننا ہے، یہ بڑے سخت اور بڑے پیارے جملے ہیں۔ امام حسن سے آپ نے فرمایا تم جنتی نوجوانوں کے سردار ہو، دھیان دیجئے گا ان جملوں پر، آپ جنتی نوجوانوں کے سردار بن گئے۔ جب رسول اللہ کی زبان سے نکلا ہے اور رسول اللہ نے بھی اپنی مرضی سے نہیں کہا، رب کے حکم سے کہا ہے، تو پھر بس ہیں جنتی نوجوانوں کے سردار۔ تو سنی فضائل اعمال نام کی کتاب جس میں علامہ عالم فقری صاحب لکھتے ہیں کہ امام حسن جب وضو فرماتے، اب آپ یہ جملے بھی سنتے جائیں اور اپنا محاسبہ بھی کرتے جائیں کہ وہ امام حسن تھے، میں کیا ہوں، اور وہ جس انداز میں وضو کیا کرتے تھے میں کیا کر رہا ہوں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو فرمایا کرتے تھے تو
آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جایا کرتا تھا، چہرے کا رنگ اڑ جاتا تھا۔ کسی نے پوچھا امام حسن کیا بات ہے، جب آپ وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے، زرد پڑ جاتے ہیں؟ تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ جب میں وضو کرتا ہوں تو میرے اوپر اللہ رب العزت کا خوف خدا اتنا طاری ہو جاتا ہے کہ میں اللہ سے ڈر کر چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے میرے۔ وہ امام حسن ہے، اور ہماری تو وضو ایسی ہو رہی ہوتی ہے۔ ہاں کل تم گئے تھے چاچا کیا؟ ہاں ارے نہیں یار آج دیہڑی نہیں لگی، ان کی تو کیسی وضو ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں امام صاحب کوئی وظیفہ دیں رزق میں برکت ہو جائے، امام صاحب کوئی وظیفہ دیں، پریشانیاں بے شمار ہیں، امام صاحب کوئی وظیفہ دیں، بس ملک کے حالات بہت خراب ہیں۔ تو ہم نے خود کیے ہیں بھائی، کوئی باہر سے آیا ملک کے حالات خراب کرنے؟ ہمیں کسی نے کہا تھا کہ تم جہنم میں جانے والے اعمال کرو، خود ہی کر رہے ہیں نا۔ اب یہ تو وضو کی بات ہے، جملہ سنیے گا امام حسن کا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرمانے کے بعد مسجد کی طرف بڑھتے ہیں، اور مسجد کی طرف بڑھتے جب مسجد کے دروازے پر حاضر ہوتے ہیں نا، تو مسجد کے دروازے پر حاضر ہو کر امام حسن دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا آپ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ مولا تیرے محبوب کی امت کا سب سے گناہگار آدمی، دعا کر رہے ہیں کہ مولا تیرے محبوب کی امت کا سب سے گناہگار آدمی تیری بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہے۔ یار یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ہم نے کبھی اپنے بارے میں سوچا ہے کہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں مولا تیرے محبوب کی امت کا سب سے گناہگار آدمی تیری بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہے؟ ہمیں کبھی رب کے آگے حاضر ہوتے ہوئے شرم محسوس ہوئی ہے؟ یہ شب برات ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم آج کی رات معافی مانگ کر بری ہو جائیں گے، اب جو چاہے کریں، یہ مطلب تو نہیں ہو شب برات کا۔ کہ کسی عالم نے کسی فقیہ نے یہ بتایا کہ جناب شب برات گزرنے کے بعد جو چاہو کرو تم جنتی ہو چکے ہو؟ وہ جو جنتی نوجوانوں کے سردار قطعی جنتی ہیں، ان کی زبانوں کے یہ جملے کہ مولا تیرے محبوب کی امت کا سب سے گناہگار آدمی، اور جو سب سے گناہگار ہے اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آ رہے، کبھی اس کے دل میں خوف خدا پیدا نہیں ہو رہا، کبھی دل میں یہ بات پیدا نہیں ہو رہی کہ میں گناہگار ہوں، اگر اللہ نے مجھے عذاب میں ڈال دیا تو میں کیسے برداشت کروں گا۔ کبھی یہ بات ہمیں گوارا نہیں ہوتی، کبھی یہ نہیں سوچتے کہ یار ایک مچھر کاٹ دے تو 25 دن بیمار رہتے ہیں، ملیریا نہیں جاتا، قبر کے اندر اگر بچھو سانپ آ گئے تو ہم کیا کریں گے؟ کبھی ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا، احساس کی نعمت سے دور ہو چکے ہیں۔ تو آج کی رات کا یہ مطلب تو نہیں کہ جو چاہو کرو، بس تم نے رات اللہ اللہ بڑی زور سے چیخا تھا، بڑی زور سے تم کہہ رہے تھے مولا مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تم صبح اٹھ کے جو چاہو کرو، اب تمہاری زندگی نئے انداز میں شروع ہو چکی ہے۔ آج کی رات کا مطلب یہ تھا کہ اب تم امام حسن کی اس زندگی پر عمل کرنا شروع کر دو کہ جب تم وضو کرو تو تمہارے چہرے کا رنگ بھی لال ہو جائے، جب تم مسجد میں حاضر ہو تو خوف خدا سے تمہارا جسم کانپنے لگے۔ آج کی رات کا مطلب یہ ہے، اور اس طرح ہم نے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے۔ اس طرح تو ہم شرعی مسئلہ کہ جو شخص اس نیت سے گناہ کرے کہ میں توبہ کر لوں گا، اس نیت سے گناہ کرے کہ میں توبہ کر لوں گا، اس کا ایمان ہی چلا جاتا ہے،
وہ کافر ہو کے مرتا ہے، تو جو کافر ہو کر مرے ایک سیکنڈ کے لیے بھی جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت دیکھ نہیں سکتا۔ امام حسین جنہوں نے دین کی خاطر اپنی جان دے دی، اب قربان ہو گئے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا نا کہ یار کیا بات ہے، میری 10 اولادیں ہیں، اس کی 15 ہیں، اس کی 20 ہیں، تم صرف 3 بھائی ہو، کیا بات ہے صرف 3 بھائی؟ جو مقام و مرتبہ امام حسن کے لیے پیارے آقا نے فرمایا تم جنتی نوجوانوں کے سردار حسین، جنہوں نے دین کی خاطر جان دے دی۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میرے بابا جان کو مسجد سے اور نماز سے فرصت ملے تو ہماری تعداد میں اضافہ ہو۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یار وہ امام حسین وہ کیوں اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو سکھانے کی خاطر، ہماری اور آپ کی توجہ جہنم سے ہٹا کر جنت کی طرف لے جانے کی خاطر، لیکن ہم سیکھنا ہی نہیں چاہتے، ہم چاہتے نہیں کہ ہم سدھریں۔ آپ مجھے بتائیں، ہمارے پاس اکثر لوگ آتے ہیں، امام صاحب میرا بیٹا ہے نافرمان ہے، اس کے لیے کوئی تعویذ دے دیں۔ آپ کا بیٹا نافرمان ہے، آپ تعویذ لینے آ رہے ہیں؟ یار ہم بھی تو اللہ کے نافرمان ہیں، تو ہمیں پہلے تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، ہم بھی تو اللہ کے نافرمان ہیں، رسول اللہ کے نافرمان ہیں، تو ہمیں تعویذ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بس میں آخری بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ایک بڑا پیارا سا نقشہ کھینچ کر دے رہا ہوں آپ کو، اگر آپ نے اسے سمجھ لیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کل سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اور ایک خوبصورت سی مثال دے کر سمجھاؤں گا۔ مجھے، ہم سب کو، کوئی بھی اس وقت کائنات میں ایسا نہیں ہے، یعنی کہ میں مثال دوں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جن کے لیے ساری دنیا کہتی ہے یہ اللہ کے ولی ہیں، وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اپنے اعمال کے بلبوتے پر جنت چلے جاؤں گا۔ آپ میں سے کوئی اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ یار میں جنتی ہوں، میں نیک عمل کرتا ہوں تو لہٰذا اب میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ اب سب کو آسرا اگر کسی کا ہے تو وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، کہ یار حشر کے میدان میں ہم پیارے آقا کو تلاش کریں گے کہاں ہیں، اور ان کی شفاعت ہو گئی تو ہم پھر جائیں گے جنت میں، اور انہوں نے شفاعت نہیں فرمائی تو پھر ہم گئے، ختم۔ اب میں بڑی پیاری مثال دے کر سمجھاتا ہوں، اسے اگر سمجھ لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ کی زندگی بدل گئی۔ ایک بہت بڑا اسکول ہے، اس اسکول میں داخلے کے لیے ٹیسٹ دینا ضروری ہے، اسکول میں داخلے کے لیے ٹیسٹ دینا ضروری ہے، ٹیسٹ دے گا، اس ٹیسٹ میں کلیئر ہوگا تو داخلہ ملے گا۔ اب آپ میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا امام صاحب فلاں اسکول ہے، آپ کے تعلقات ہیں؟ میں نے کہا ہاں میرے بہت اچھے بہت اچھے تعلقات ہیں، کیا کرنا ہے اس اسکول میں؟ میرا بچہ داخلہ کروانا ہے، لیکن میرا بچہ تھوڑا سا کمزور ہے، ٹیسٹ نہیں دے سکتا، امتحان نہیں دے سکتا، تو آپ سفارش کریں کہ اسے داخلہ مل جائے۔ اب امام صاحب کو معلوم ہے کہ میں سفارش کروں گا تو اس نے پرنسپل نے داخلہ دینا ہی دینا ہے۔ امام صاحب چلے گئے، آ جاؤ چلتے ہیں۔ امام صاحب نے کہا کہ یہ میرے دوست ہیں اور یہ ان کا بچہ ہے، تھوڑا سا کمزور ہے، تو آپ میری سفارش پر، میرے کہنے پر، میری ذمہ داری پر اس بچے کو داخلہ دے دو۔ پرنسپل یہ کہے کہ ٹھیک ہے، طلبہ بھائی آپ نے کہا ہے داخلہ دے دو، تو اس بچے کا داخلہ ہو گیا، یہ بچہ ہمارے اسکول میں داخل ہو گیا، لیکن مجبوری ہے، فارمیلٹی کے طور پر
اس بچے کو کہنا کہ کلاس میں بیٹھے کچھ تھوڑا بہت لکھ لے کاپی میں، فارمیلٹی کر لے، تاکہ بعد میں یہ نہ ہو کوئی یہ نہ اس بچے کو دیکھ کر کہے کہ یہ ٹیسٹ میں تو تھا نہیں ہمارے ساتھ، تو پھر یہ کیسے کلاس میں. تو فارمیلٹی کے طور پر اسے کلاس میں ٹیسٹ دینے کا بولو. طلباء کہیں، امام صاحب کہیں کہ آپ نے سن لیا، آپ نے بچے کو کلاس میں بٹھانا ہے اور ٹیسٹ دلوانا ہے. ٹھیک ہے بھائی. اب بچہ آیا کلاس میں اور کلاس میں ایسے ہی بیٹھا اور بیٹھ کر اٹھ کر چلا گیا. اب پرنسپل نے کال کی، طلباء آپ بھی آ جائیں اور جن صاحب کو آپ لے کر آئے تھے انہیں بھی لے آئے. اب طلباء پہنچے آپ کو لے کر آپ کے بچے کے ساتھ. پرنسپل نے کہا یار طلباء میں نے یہ کہا تھا فارمیلٹی کے طور پر کلاس میں بیٹھ جا، جو تھوڑا بہت آتا ہے وہ کر لے، داخلہ تو ہو ہی چکا ہے لیکن تھوڑا بہت جو آتا ہے وہ تو کر لے. لیکن طلباء یہ کاپی دیکھیں بالکل خالی چھوڑ کر گیا، اس نے اپنا نام تک نہیں لکھا کاپی میں. آپ نے سفارش کی تو اس کا داخلہ تو ہو چکا ہے لیکن سوچنا چاہیے. اب بتائیں امام صاحب اس کاپی کے خالی ہونے کی وجہ سے شرمندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بتائیں شرمندہ ہوں گے نا. اب آپ سمجھ گئے، یہ میں نے دی ہے مثال. اب اس مثال کو آپ لے کر چلیں حشر کے میدان میں. ہمیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کر دی کہ مولا میرا امتی ہے، جنت میں داخلہ چاہتا ہے، تو میرے کہنے پر، میری ذمہ داری پر اسے جنت میں داخلہ دیا جائے. تو آپ بتائیں اللہ رب العزت اپنے محبوب کی کسی بات کو ٹالتا ہے؟ چونکہ وعدہ کیا والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. وعدہ کیا ہے، دینا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی ہے کہ اے میرے اللہ، اے میرے رب، میرا امتی ہے، میرے کہنے پر اسے جنت میں داخلہ دیا جائے. اس جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب آپ نے کہا لہذا اب یہ جنتی ہے، اس کا داخلہ ہو چکا ہے. لیکن فارمیلٹی کے طور پر چونکہ ساری خلقت موجود ہے، حساب کتاب تو بنتا ہے. اور اگر ہمارے نامہ اعمال کو کھولا گیا، اور نامہ اعمال یقیناً ہمارا خالی نکلنا ہے کیونکہ ہم بے عمل لوگ ہیں مجھ سمیت، اگر ہمارا نامہ اعمال نکلا اس وقت خالی، اگر خالی نامہ اعمال نکلا، اب میں یہ شرم والے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہیں کر سکتا. اب آپ خود تصور کر لیں کہ یہاں پر امام صاحب کس وجہ سے شرمندہ ہو رہے تھے. وہاں اگر ہمارا نامہ اعمال نکلا خالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہوئے، اور اگر اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا محبوب آپ نے کہا جنت میں داخلہ دو، تو اب یہ شخص، یہ آپ کا امتی جنتی ہو چکا ہے. لیکن آپ اس کا نامہ اعمال تو دیکھیں، کبھی نماز پڑھ لیتا، کبھی کوئی درود پڑھ لیتا، کبھی کوئی نفل پڑھ لیتا، کبھی توبہ کرنے کے بعد اس پر استقامت کی دعا کر لیتا، کوئی تو نیکی کی ہوتی تو پھر آپ کا بھی سینہ فخر سے چوڑا ہوتا کہ دنیا کو بتاتے یہ میرا امتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ میرا امتی ہے. تو کمال اسی وقت ہوگا کہ جب حشر کا میدان سجاؤ، سب سامنے ہو، اور سب کے سامنے ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں یہ میرا امتی ہے. کمال تب ہوگا. میں کہتا رہوں میں فلاں ٹیچر کا شاگرد ہوں، فلاں ٹیچر کا شاگرد ہوں، یہ تو سبھی کہتے ہیں میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا شاگرد ہوں. کمال جب ہوتا ہے جب ٹیچر کہے یہ میرا شاگرد ہے. کمال تبھی ہوتا ہے نا جب ٹیچر کہے، جب باپ تعارف کرائے بیٹا ادھر آؤ یہ میرا بیٹا ہے. کمال یہ ہوتا ہے. تو کمال اسی وقت ہوگا کہ جب
ہم حشر کے میدان میں ڈھونڈتے نہ پھریں یا رسول اللہ شفاعت، یا رسول اللہ کرم کیجئے. رسول اللہ اعلان فرمائیں میرے فلاں امتی کو بلایا جائے، وہ میرا امتی ہے، مجھ سے محبت کرتا تھا، میرے طریقے پر عمل کرتا تھا، میرے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزاری ہے، وہ میرا امتی ہے، پریشان کیوں گھوم رہا ہے؟ اسے میرے پاس بلایا جائے. کمال یہ ہوگا، کمال یہ نہیں کہ ہم ڈھونڈتے رہیں، کبھی پل صراط پر جا رہے ہیں پریشان، رسول اللہ کہاں ہے؟ کبھی ہم حوض کوثر پہ جا رہے ہیں، رسول اللہ کہاں ہے؟ کبھی ہم میزان پر جا رہے ہیں، رسول اللہ کہاں ہے؟ پھر مزہ نہیں آئے گا. وہ جیسے دنیا بھاگ رہی ہو ادھر سے ادھر، ہم بھی بھاگ رہے ہیں، مزہ اسی بات پر ہے جو رسول اللہ فرمائے کہ سن لو میرا وہ امتی اگر کہیں نظر آئے تو اسے یہاں پر حاضر کیا جائے، میں محمد اس کا انتظار کر رہا ہوں. یہ کمال کی بات ہوگی. تو آج کی رات کا مقصد یہ ہے کہ کل، اب میں نے کہا تھا نا ماضی میں نے آپ کو دکھا دیا، حال میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اب بات کروں گا مستقبل کی. مستقبل ہمارا کیا ہے؟ حشر کا میدان. ماضی ہمارا گزر چکا ہے، حال جس وقت ہم ابھی زندہ ہیں یہ حال ہے، اور مستقبل ہمارا حشر کا میدان ہے. اور حشر کے میدان کہتے ہیں بڑے بزرگ، اپنے مستقبل کی فکر کی ہے نہ کہیں، کہتے ہیں نا، پھر کہتے ہیں کہ یار یہ اچھی پڑھائی نہیں کر رہا لہذا اس کا مستقبل روشن نہیں ہوگا. تو اگر ہمیں اپنا مستقبل روشن کرنا ہے تو مستقبل روشن کرنے کے لیے اچھی پڑھائی کرنی پڑے گی. اور اچھی پڑھائی یہ ہے کہ جو رسول اللہ نے زندگی سکھائی ہے اس پر عمل کیا جائے. آج کی رات کا اصل مقصد یہ ہے کہ صبح اٹھ کر پھر ہم صفر پر نہ کھڑے ہوں. آج کی رات کا مقصد یہ ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد پھر ہماری زندگی جو آج تک تھی کل وہ نہ ہو. آج کی رات کا مقصد یہ ہے کہ کل تک جو زندگی تھی کل وہ زندگی نہ ہو، کل کچھ الگ ہو، کل چہرے پر الگ ہی چمک نظر آئے، کل چہرے پر نورانیت کچھ الگ ہی ہو، کل دنیا دیکھ کر کہہ رہی ہو. آج ہم دنیا کو دیکھ کر کہتے ہیں میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی عاشق رسول ہوں. کچھ ایسا کرم ہو جائے آج کی رات، بھیک مانگے رب سے بھیک کہ مولا کچھ ایسا کرم ہو جائے کہ دنیا دیکھ کر کہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ عاشق رسول ہے. اس کرم کی بھیک مانگے، آپ کو کہنے کی کبھی ضرورت نہ پڑے میں مسلمان ہوں، میں عاشق رسول ہوں. دنیا دیکھ کر کہے کہ یار لگ رہا ہے یہ مسلمان ہے، لگ رہا ہے یہ عاشق رسول ہے. تو میں اپنی بات اسی پر سمیٹوں گا کہ جناب آج کی رات کے اصل مقصد کو کھو کر نہ بیٹھیں، اصل مقصد کو حاصل کریں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. مجھے اخلاقیات پر بات کرنی تو تھی لیکن اب چونکہ صلاۃ و تسبیح کا ٹائم بہت قریب ہے، 10 منٹ آپ کو صرف میں نے وضو کرنے کا وقت دینا ہے، تو وضو کر کے آپ لوگ صفے بنائیں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو کچھ میں نے بیان کیا سب سے پہلے تو میری رب سے دعا ہے کہ مولا مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے رب کائنات مجھے اپنے کیے ہوئے بیان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. میری زبان میں، میرے عمل میں، میرے کردار میں تاثیر پیدا فرما. پھر میری دعا ہے کہ اے رب کائنات جتنے لوگوں نے میری بات سنی سب کو اس پر عمل کرنے والا بنا. اللہ رب العزت ہمیں دین اور دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے مستقبل کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. 2 بجے انشاءاللہ چلیں 2:05 پر، کیونکہ 10 منٹ میں تو نہیں ہو پائے گا. 2:05 پر صلاۃ و تسبیح کی جماعت قائم ہوگی اور پھر اس کے بعد فوراً ہی ہم ذکر کریں گے. اللہ رب العزت کا ذکر کرنا کس طرح ہے وہ صلاۃ و تسبیح کے بعد ہم عرض کر دیں گے. ذکر کے بعد انشاءاللہ رکعت انگیز دعا ہوگی. آپ نے جیسا اپنے لیے مانگنا ہے ویسا اپنے برابر والے کے لیے بھی مانگنا ہے، اسی تڑپ سے مانگنا جس تڑپ سے اپنے لیے مانگ رہے ہیں. پھر آپ کامل ایمان والے ہیں. پھر دعا کے بعد انشاءاللہ اتنا آپ کا جو وقت لیا ہم نے تو ہم بھی پھر آپ کو تحفہ دیں گے سحری کا انشاءاللہ. تو آپ پھر سحری کر کے کوشش کیجئے گا کہ روزہ رکھ لیں، اچھی بات ہے. اور پھر مسجد سے جائیے گا نہیں، اگر مسجد سے چلے گئے تو پھر سو جائیں گے، آنکھ لگ جائے گی. مسجد سے نہیں جائے گا، نوافل پڑھتے رہیں، اپنی قضاء عمری جو پچھلی نمازیں قضا رہ گئی ہیں انہیں پڑھتے رہیں. پھر اس کے بعد انشاءاللہ فجر کی نماز 5:55 پہ مولانا 5:55 پر صرف آج کے لیے فجر کی
جماعت قائم ہوگی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، صلاۃ و سلام پڑھنے کے بعد پھر آپ گھر جائیں اور گھر جا کر سو جائیں سکون سے روزہ رکھنے کے بعد۔ ایسے سحری نہیں، جو روزہ نہیں رکھے گا بھائی وہ سحری نہیں کرے، ایسا نہیں، سب کو اجازت ہے، سب سحری کر سکتے ہیں کیونکہ لنگر ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ روزہ کل کا رکھ لیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن حضرات کا وضو نہیں ہے وضو فرما